آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد آج آپ کے ساتھ پہلی دفعہ پروگرام ہو رہا ہے. جی ہاں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت عرصے کے بعد ایک بڑا متحرک رہنما ملا ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ جماعت میں گفتار اور کردار دونوں کے ہی غازی موجود ہیں، لیکن سیاسی بصیرت رکھنے والے کم ہیں. تو اب آئندہ کچھ سالوں میں آپ جماعت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں بتاؤں کہ جماعت اسلامی میں الحمدللہ ہمارے جو پچھلے امیر بھی سراج الحق صاحب ایکٹیو آدمی تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی جو کاوشیں، کوششیں اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، اور ایمانداری، دیانتداری، محنت، لگن، الحمدللہ اسی وجہ سے تو جماعت متحرک تھے. لیکن وہ ایگریسو نہیں تھے. ایگریسو بھی ہونا چاہیے نا. ایگریسو کا آپ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ میں بھی کسی کو پتھر تو نہیں مارتا. نہیں، گفتار اور کردار کا تو میں نے دیکھیں پہلے ہی مان لیا خود ہی. نہیں، الحمدللہ اب جماعت اسلامی تو انشاءاللہ پیش رفت کرے گی، کر رہی ہے. اور اس وقت ملک میں جو سچویشن موجود ہے، یعنی جہاں تک جماعت اسلامی کی باقی سرگرمیوں کا تعلق ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے. خدمت کا کام ہم کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت کا کام ہم کر رہے ہیں، ریلیف کے لیے کتنی ایکٹیویٹیز ہیں، کتنے ڈائمینشنز ہیں جس میں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. پھر انٹرنیشنلی فلسطین، کشمیر، اس پر ہمارا جو کام ہے وہ سب کو معلوم ہے. آن گراؤنڈ بھی آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ غزہ میں کام کر رہی ہے نا. بالکل، الحمدللہ. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں چونکہ سیاست اور سیاست میں بھی انتخابی عمل، بالکل سیاست میں تو ہم ان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کی جتنی ایشوز ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. انتخابات میں تو فارم 47 ہوتا ہے. انتخابات میں تو جاگیرداری ہوتی ہے، وڈیرہ شاہی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، طاقت کا استعمال ہوتا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پر تھوڑا سا مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے سیاسی بصیرت جو ہے وہ پتہ ہے نا کتنی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی اور سینٹ کی 13 نشستوں کے ساتھ انہوں نے پورے نظام کو اپنے گھر پہ لائن حاضر کیا ہوا تھا، اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی مولانا صاحب ان کو سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں. اور ایسے میں مولانا صاحب نے اپنی بھی کچھ باتیں جو ہے وہ منوا لی ہیں. جماعت اسلامی اس طرز کی سیاست کیوں نہیں کر سکی؟ میں مولانا کی سیاست پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کچھ آئینی ترمیم میں ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا. وہ پاکستان کے ساتھ، اگر چلے آپ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوا، پاکستان کے آئین کے لیے اچھا نہیں ہوا. اور بہت ہی میں سینئر ہمارے بزرگ ہیں وہ، اور ظاہر ہے ایک مذہبی جماعت کے رہنما ہیں، میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اصولی سیاست کر رہے ہیں نا؟ نہیں، یہ اصولی سیاست یہ نہیں ہوتی. اصولی سیاست تو یہ ہوتی کہ یہ کہتے کہ ترمیم ابھی چھوڑو، اور جو سینیورٹی کی بنیاد پر ایک اچھا کام ہو گیا ہے پاکستان میں اس کو کنٹینیو کرو. اور اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جانے دو، بعد میں ہم بیٹھ کر تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ عدالتی نظام میں اصلاحات کیا ہو سکتی ہیں. اس پوری آئینی ترمیم کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو انصاف ملنے کے راستے کون سے ہموار ہوئے ہیں. اس میں صرف حکومت نے اپنا قبضہ جمانے کے لیے اور عدلیہ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس میں جو بھی حصے دار بنا تاریخ نے دیکھ لیا ہے. مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کالے سانپ کے دانت بھی توڑ دیے اور میں نے زہر بھی نکال دیا کالے سانپ کا. انہوں نے زہریلے ناک کے دانت نہیں نکالے بلکہ آزاد عدلیہ کے دانت نکال دیے. اصل میں بات تو یہ ہے نا، بے دانت کی عدلیہ کر کے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں انصاف قائم ہوگا؟ تو بہرحال ان کے پاس جواز ہوں گے موجود کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو وہ یہ کر دیتے. تو آج کل تو ہر کوئی ان کی سیاست کا گرویدہ بنا ہوا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، سنی اتحاد کونسل ہو، مجلس وحدت مسلمین ہو. آپ دیکھیں نا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کیا شاندار ان کو خراج تحسین پیش. میں یہ جانتا ہوں، میں کسی کی سیاست کی بات نہیں کرتا، ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنی پارٹی اور اپنے موقف کو رکھنے کا. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی آئین جو 1973 میں بہت مشکل سے بنا تھا، اور اس کی ایک اسپرٹ ہے، اس کی ایک روح ہے، وہ روح تباہ ہو گئی. اور بڑے پروسیس کے بعد یہ ہوا تھا کہ سینیورٹی پہ جج بننے لگے تھے. ٹھیک. تو اس عمل کو جو سبوتاج کیا گیا ہے تو تاریخ ایسے لوگوں کو معاف نہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب، اس میں غیر آئینی کیا ہے ترمیم میں؟ ذرا وہ بتائیے. وہ آپ سے پہلی بات تو یہ ہے، مجھے آپ پہلی چیز تو یہ بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ کی کوئی ساکھ ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر یہاں کس پارلیمنٹ کی ساکھ تھی؟ پچھلی کی تھی ویسے ساکھ. میں عرض کرتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی RTS کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی پرابلم تھی، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا نا. اس دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جیسے صاحب کو لاہور شہر سے 70,000 اضافی ووٹ ڈال کر فارم 47 پہ جتوایا گیا. ثابت نہیں ہوا نا، لیکن ثابت ابھی لے آئے فارم 45. وہ ٹھیک ہے، الزامات اپنی جگہ. الزامات کیا مطلب؟ بنائے نا کمیشن. وہ کمیشن تو نہیں بنائیں گے، انہوں نے کہہ دیا. تو جب کمیشن نہیں بنائیں گے اس کا مطلب 70,000 سے زیادہ ہی پڑے ہوں گے، کم نہیں جو لکھ دیے گئے ہوں گے. یہ اندازہ ہے، اندازہ نہیں ہے، یقین ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا ٹی وی میں رات تک کیا چل رہا تھا؟
اور پھر 1 گھنٹے کے اندر رات کیسی کو جو تبدیلی بتی آ بند گئی. کر کے سوئے تھے صبح جب اٹھے تو وہ جیتے ہوئے تھے. بس یہ کام تو ماشاءاللہ. اور 2013 میں بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے ہی اعلان ہو گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے. تو یہ جو سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے اور کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے اور کبھی فارم 47 کے اوپر بنا دیتے ہیں. اس پارلیمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تقریباً آدھی سے زیادہ جو سیٹیں ہیں نا وہ اس وقت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. دیکھا جائے اگر ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے فارم 45 کی بنیاد پر, جس کا مطالبہ اب PTI بھی نہیں کر رہی, جس کو کرنا چاہیے سب سے زیادہ. اور اس فارم 45 کی کیا وجہ, میں کیوں کہتا ہوں بار بار, میں اس لیے کہتا ہوں کہ فارم 45 وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں صرف پریزائڈنگ افسر کا دستخط نہیں ہے, انگوٹھا نہیں ہے, بلکہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط اور انگوٹھے بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ جب ایک قومی اسمبلی کی سیٹ پر فارم 45 لیتے ہیں تو تقریباً 250-300 کے قریب ہوتے ہیں. 300 پولنگ ایجنٹس نہیں ہے وہ, بلکہ ایک فارم 45 کے اوپر 4 یا 5 یا 6 یا 7 پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں. ٹھیک ہے, ایک پریزائڈنگ افسر کا دستخط. ٹھیک ہے, میں اس پہ بڑی انٹرسٹڈ ہوں آپ سے بات کرنے میں, لیکن ابھی تک آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے ان میں غیر آئینی کیا ہے. چونکہ دیکھیں اس میں کہاں سے جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوا ہے, بنیادی شقیں کہاں متاثر ہوئی ہیں, پاور آف ٹرائیکاٹمی ہے وہ بھی برقرار رہی ہے, پھر جو اسلامی شقیں ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑا گیا ہے بلکہ ایون کے سود کے خاتمے کی شق شامل کی ہے. غیر آئینی کیا ہے آپ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے, غیر آئینی کا مسئلہ نہیں ہے. جو اختیار سینیورٹی کی بنیاد پر ایک تسلسل تھا اس کو لے کر آپ نے پارلیمانی کمیٹی کو دے دیا, پھر پرائم منسٹر کے پاس جائے گا اور پرائم منسٹر صدر کو بھیجے گا. اور اس میں بھی ایک جو حلقے ہیں جو ہمارے قانون دان وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی کی سفارش پر بعینی عمل کرنا کا پابند ہے کہ نہیں ہے وزیر اعظم, یہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوگا پھر کہ کمیٹی کی ایک رائے آ بھی جائے گی, تب بھی وزیر اعظم اگر دوسری سفارش کرے تو پھر وہی اسی سپریم کورٹ میں جائے گا جس میں ججز لائن لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ تو آتا ہے کہ میں آتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اچھا خاصا ایک سلسلہ موجود ہے, آپ اس کو اچھا اس کی انٹینشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پرنسپل دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ اچھا مجھے دنیا کو بھائی پاکستان میں ہوتا ہے نا, آپ پاکستان کو پاکستان کے آئین کے ساتھ دیکھیے. تو یہاں پر بھی تو سیاست ہی ہو رہی ہے نا چیمبرز کی. یہاں پر اس پوائنٹ آف ٹائم میں جو رات کے 1 بجے کام شروع ہوا, 11 بجے شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے فجر تک چلا ہے, ایسی کیا جلدی تھی اس آئین کو, ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ کو اس طرح سے لایا گیا تھا اور بندوں کا انتظام بھی پورا تھا. اگر PTI کے توڑ کوششیں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے اتفاق رائے پیدا کرنے ہے نا, کتنا زبردست اتفاق رائے تھا. ان کے پارلیمنٹیرینز گھر نہیں جا رہے تھے, وہ آف دا ریکارڈ چیخو پکار کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے, ایسا کیا ہے؟ تو یہ آپ خود سمجھ لیں نا اس میں کہ اگر اتنی ہی آئین کا مروڑ تھا کسی کو اور جمہوریت کی بالادستی کی بات تھی تو یہ سب ہو کیا رہا تھا ڈرامہ. یہ کام 1 مہینے بعد بھی تو سکون سے ہو سکتا, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس بات کی ضرورت تھی؟ اس بات کی ضرورت تھی حکومت کو کہ ان کو اپنا وہ جج چاہیے جس کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھیں, اور وہ جج چاہیے کہ جو سینیورٹی پہ نہ آئے, ان کی مرضی سے آئے, وہ جج چاہیے جس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں. صرف یہ انٹینشن ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں حد سے زیادہ مداخلت کر رہی تھی. یہ شکایات تھی نا کہ پہلے وزراء اعظم کو گھر بھیجتے تھے, اب آئین بھی لکھنا شروع کر دیا تھا. نہیں, اگر عدالت کا کوئی جج غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہیں پر جائیں گے نا. تو ایک جج غلط کر رہا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک فیصلہ ایسا ہوا تھا نا کہ جس میں حکومت نے سر توڑ کوشش کر لی لیکن 8 کی اکثریت سے حکومت کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہو گیا. یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ابھی ان کا یہ والا ڈنک نکالو. یہ جو زہریلا ناگ ہے نا وہ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے یا آئین کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی فیصلہ نہ ہو, ہماری مرضی کا فیصلہ ہو. 63A کا جو پہلا فیصلہ تھا آپ سمجھتے ہیں وہ درست تھا, اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ بھی درست تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہاں سے فیصلے غلط ہونا شروع ہوئے. تاریخ تو بہت بڑی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں یہ بحران پیدا ہوا ہے وہ رجیم چینج کے وقت پیدا ہوا. اچھا بھلا چل رہا تھا, اگر آپ کو حکومت سے اختلاف تھا اور ہمیں بھی تھا, بہت ساری چیزوں پہ تھا, لیکن حکومت کو وقت پورا کرنے دیتے. غیر آئینی کیا ہوا اس میں؟ ہاں یہی تو بات ہوتی ہے کہ آئین غیر آئینی کچھ نہیں ہوتا. سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت کریں, کوئی غیر آئینی نہیں ہے. بریف کیس کے ذریعے سے انسانوں کو خریدو, کوئی غیر آئینی نہیں. اس دفعہ تو کچھ ایسا نہیں ہوا چونکہ 63A کا فیصلہ آ گیا نا. نہیں پڑی نا, صرف 4-5 کی پڑی, تو اس سے زیادہ کی پڑتی تو انتظام وہ بھی موجود تھا. ماشاءاللہ پارٹیاں بکنے کے لیے تیار بھی تو بیٹھی ہوتی ہیں, یہ بھی تو ہے. میں کوئی ون سائیڈڈ بات تھوڑی کر رہا ہوں. یہ کون انتظام کر رہا تھا کہ نون لیگ کے بس کی بات ہے کہ وہ انتظام کرتے اس طرح کی کہ منڈیاں لگا لیتے, یہ کر لیتے, وہ کر لیتے؟ 40-45 سال کا تو کم از کم مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. نون لیگ نے کیا. آپ کو یاد ہے منظور بھٹو صاحب کی اسمبلی ایک دن میں ادھر سے ادھر ہو گئی تھی اور 1 ووٹ پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے. نہیں لیکن منڈی والے جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اس طریقے سے کہ پورا میکینزم ہے, سسٹم کام کر رہا ہے, اور جو دعوے کرتے ہیں ان کے تعاون سے کر رہا ہے, ان کی مرضی سے کر رہا ہے. یہ فارم 47 میں کس کی ضرورت تھی کہ ایک آدمی کو ووٹ ملے ہیں 2500 MQM والے کو, اور اس کو کر دیا 35,000.
تو پہلے سے ہوگا نا, تو پہلے سے ہی دیا ہوا ہوگا نا ان کو. پہلے سے دیا ہو, کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ RO کے اوپر کتنے بندے لگائے گئے تھے کہ جو ہم کہیں گے وہ لکھنا ہے.